ہم نے ہر حالت میں چیئرمین پی ٹی آئی کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، چاہے اس کے لیے کوئی بھی کڑوی گولی نہ کھانی پڑے، ہم کھانے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں اس نے جس طرح اپنے لیے انصاف کا کیس لڑا اور جس طریقے سے انہوں نے ہر فورم پہ جا کے بغیر جھکے ڈٹا رہا اور انصاف حاصل کیا، تو لہٰذا اب عدلیہ کو اس آج کی بکھری ہوئی عدلیہ کو اور آج کی یہ جو بے توقیر عدلیہ بنائی گئی ہیں اس کے لیے ایک مضبوط چیف جسٹس کی ضرورت ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ میں وہ چیف جسٹس دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس جوڈیشری کو اٹھا سکتا ہے۔ دیکھیں سپریم کورٹ پہ تو ہم کوئی الزام تراشی آج تک کی نہیں ہے، ہم بس انصاف مانگتے ہیں، جو ہمارا حق ہے ہم عدالت سے وہی مانگ رہے ہیں، جو عدالت نہیں دیتی ہیں بار بار نہیں دیتی ہیں اور مسلسل نہیں دے رہی تھی، دیوار سے بالکل لگا دیا گیا، ہمیں مجبوری کی حالت میں چیئرمین پی ٹی آئی کو یہ درخواست جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کرنی پڑی، کوئی خوشی سے جج صاحبان سے یا ہائی کورٹ سے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ قانوناً ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر چیف جسٹس صاحب کہے کہ نہیں میں نہیں سننی ہے، اور ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ان سے لے کے کسی دوسرے جج صاحب کو مقدمات دے دیں، کیونکہ 186 کے تحت جو ہیں یہ اختیار ہیں کہ ایک ہائی کورٹ سے لے کے دوسرے ہائی کورٹ میں مقدمے ٹرانسفر ہو سکتے ہیں، تو ہمیں اب یہی استدعا کرنی پڑی۔ سر جج تو دو گھنٹے آتے نہیں، بیٹھے رہتے ہیں اب کمرہ عدالت میں، پسینے سے شرابور ہوتے رہتے ہیں۔ جی جو دو گھنٹے نہیں آتے ہیں، یہ جو کنڈکٹ ہے کورٹ آف کنڈکٹ سپیریئر جوڈیشری کے جج صاحبان کا، اس کا آرٹیکل 4 ہے کہ وہ پنکٹیلیس ہوتا ہے، وقت کا پابند ہوتا ہے، اور وقت کی پابندی سب کو کرنی چاہیے، اور کل کوسا صاحب نے بات کی، صحیح کہا، اور ہم روٹین اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیسیکلی تاخیر اور وقت کی پابندی جو ہے نہ کرنا وہ ایک کامن پریکٹس ہی بنی ہوئی ہے۔ عدم اعتماد کا اظہار کیا سر آپ نے، مطلب ان کے پاس کیس ہے ابھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس، سر وہ اس کیس کو کتنا لمبا لے کے چل سکتے، کتنا لٹکا سکتے سر؟ یہ جو فیصلہ اب یہ سارا دار و مدار سپریم کورٹ میں اس درخواست پہ ہے۔ لاہور پریفر کریں گے اسلام آباد پشاور؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ لنگران اب ان حالات میں کیا کریں گے جب یہ چیزوں کا بھی ان کو علم ہو گیا ہوگا، تو لہٰذا ہم دیکھیں عدالتی جج صاحبان پہ ان کے کنڈکٹ پہ بات کرنا، پھر ایسے جج صاحبان جن کے سامنے ہم روزانہ پیش ہوتے ہیں اور ہم ان کو اس روز سے جب سے یہ جج بنے ہیں آج تک جو ہیں، تو لہذا بڑی مشکل پوزیشن ہوتی ہے وکیل کی بھی، لیکن ہم نے ہر حالت میں چیئرمین پی ٹی آئی کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، چاہے اس کے لیے کوئی بھی کڑوی گولی نہ کھانی پڑے، ہم کھانے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اگست کا مہینہ جو ہے عمران خان کو اندر رکھنا ہے، سپٹمبر میں بڑی تبدیلی ہونی ہے اس ہاؤس میں، یعنی کہ یہ جو ایوان ہے، کیا آپ کو لگتا ہے ایسا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ جو نئی تبدیلی ہوگی وہ بہت اچھی ہوگی۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں اس نے جس طرح اپنے لیے انصاف کا کیس لڑا اور جس طریقے سے انہوں نے ہر فورم پہ جا کے بغیر جھکے ڈٹا رہا اور انصاف حاصل کیا، تو لہٰذا اب عدلیہ کو اس آج کی بکھری ہوئی عدلیہ کو اور آج کی یہ جو بے توقیر عدلیہ بنائی گئی ہیں اس کے لیے ایک مضبوط چیف جسٹس کی ضرورت ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ میں وہ چیف جسٹس دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس جوڈیشری کو اٹھا سکتا ہے، اس جوڈیشری کو چاہے کوئی بھی اس سے برے حالات کیوں نہ آ جائے، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ پاکستان کی عدلیہ کو سہارا بھی دیں گے اور اس کو اس ڈب پہ، اس نہج پہ، اس راستے پہ واپس لائیں گے جہاں پہ لوگوں کی ان سے امیدیں وابستہ تھیں۔ شیر افضل صاحب، ماضی ہمارا رہا ہے انفارچونیٹلی، ہماری جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، پی ٹی آئی ہو، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، فیصلہ حق میں اگر آ جائے تو بہت ویل اینڈ گڈ، اگر خلاف آ جاتا ہے سوشل میڈیا پر ٹرولنگ شروع کر دی جاتی ہے، یہ روایت کیسے ختم کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے ہمارا حق یا خلاف کے حوالے سے صرف اتنا کہنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جوریسڈکشن میں بتائیں نا کہ کون سا حق میں فیصلہ آیا ہے، یعنی کہ ایک ملاقات تک تو ہماری کرائی نہ جا سکی، اور ایک ڈاکٹر تک کی پرمیشن تو نہیں ہوئی، کانے تک کی پرمیشن نہیں ہوئی، جو اڈیالہ جیل، جو جیل مینیول میں لکھا ہے، قانون نے یہ کہا ہے کہ اس جو 3 سال سادہ سزا ہوگی، سمپل امپریزنمنٹ، وہ اسی جیل میں رکھا جائے گا جس کا کمیٹل وارنٹ ہے،
तो लिहाजा कौन से केस में हमें कोई अच्छा, ज़्यादा खान रसीद साहब देगी? की बॉडी लैंग्वेज के हवाले से बताइएगा, जिस तरह उम्र का भी एक तकाजा है, खान साहब फिट रहते हैं, अगर डाइट ना ले, एक्सरसाइज ना करे तो सर सेहत के ऊपर असर पड़ सकते हैं। उनकी एज भी अभी ज़्यादा हो गई है, तो सर जेल में उनके साथ किस तरह रवैया अपनाया जा रहा है, उनके फिटनेस के हवाले से बताइए। देखिए, चेयरमैन पीटीआई एक स्पोर्ट्समैन रहे हैं, और ज़रूरी नहीं है कि स्पोर्ट्समैन अपनी सेहत को मेंटेन करने के लिए उसको ग्राउंड दरकार हो या मिले। छोटे से छोटा सेल जो इसको मिला हुआ है, चेयरमैन पीटीआई जो हैं अपनी एक्सपर्टीज़, जो उसका एक्सपीरियंस, उसको बरूकार लाते हुए उस कमरे के अंदर भी जो हैं अपनी तबीयत, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं। बेड और मैट्रेस वगैरह दिया क्या खान साहब? सर वो कह कमोड भी दे दिए हैं, नया लगा के दे दिए। जी जी बताएं। जी जी यार एक सवाल करें ना, पांच सवाल इकट्ठे आप लोग करेंगे। नहीं बिल्कुल यार, एक सवाल। वायरल कर यहाँ से एक इम्पोर्टेंट सवाल ले ले। जी नहीं, सर, मैं खान भी साहब को दोबारा बेड क्वेश्चन रखे हैं खान साहब के सामने, उसमें से किसी एक क्वेश्चन पे उनको रिलीफ मिलेगा? सवालात पे रिलीफ नहीं मिलता है, केस पे रिलीफ मिलता है। वो 20 सवाल रख लें, 25 रख लें, केस तो एक है ना। केस तो शाह थैंक यू सर, हाँ, थैंक यू सर। उसके ऊपर कोई रिलीफ थैंक यू, अल्लाह आपको